الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حدیث کا عنوان ہے عہدہ طلب کرنا کیسا، عہدہ مانگنا کیسا۔ حد صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدثنا عبد الرحمن بن سمرۃ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عبد الرحمن لا تسأل الامارۃ فإنک ان اوتیتها عن مسألۃ اکلت الیہا وان اوتیتها عن غیر مسألۃ اعنت علیہا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، امارت طلب نہ کرنا، عہدہ طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تم کو طلب کرنے سے ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی ذمہ داری مانگ کر نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے سوال کریں گے، اگر ہم اسے مانگیں گے، اگر ہم وہ کسی سے طلب کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری ذمہ داری کو ہمارے سپرد کر دیتا ہے، ہمیں خود وہ ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، اس کے تمام ضروریات ہمیں خود پوری کرنے پڑتے ہیں، اور ظاہر انسان کے لیے انتہائی دشوار ہوتا ہے کہ وہ تائید الہی کے بغیر، نصرت الہی کے بغیر معاملات کو حل کر سکے۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اور اسے وہ ذمہ داری مل جاتی ہے، وہ عہدہ مل جاتا ہے، وہ منصب مل جاتا ہے، وہ رتبہ مل جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی خصوصی مدد کی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی آفس میں، کسی جگہ میں، کسی ایسی جگہ میں جہاں ذمہ داری لینا بہت زیادہ ضروری نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے جاب حاصل کرنا، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو تگ و دو کرنی ہوتی ہے، لیکن عہدہ طلب کرنا، منصب طلب کرنا جس کے ذریعے کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہو جائیں، کچھ لوگ ہمارے ماتحتی میں آ جائیں، تو اس کی ہرگز خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس کا ہرگز اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح کی مزید احادیث سننے، دیکھنے اور ان کی تشریحات جاننے کے لیے لنک پر کلک کیجئے اور چینل پر وزٹ کیجئے۔